بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل پڑی گئی ہے 7 رکوع تک جو ہے اس کا میں نے خلاصہ بتا دیا تھا. اب 8واں رکوع ہوتا ہے ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. یہود و نصارہ کا ذکر ہے. یہود و نصارہ کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک سوال نہیں کئی سوالات کر دیے. موسیٰ کلیم اللہ ہر سوال کا جواب بھی دیتے رہے اور جو جو انہوں نے نعمتیں مانگی وہ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو ملتی رہیں، جیسے آپ پیچھے آپ سن چکے. یہاں تک کہ ایک بندہ اس دور میں قتل ہو گیا تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کو مارنے والا کون ہے، قاتل کون ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم آئی پوچھنے لگی کہ ہم کیا کریں. فرمایا گائے ذبح کرو. تو موسیٰ کلیم اللہ سے قوم نے بار بار سوال کیا گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. جوں جوں وہ سوال کرتے گئے ان کے لیے تکلیفیں بڑھتی گئیں. جب ساری تکلیفیں اس لیے بڑھ گئیں کہ وہ گائے جو ہے مال ہونا صفرا ہو، فرمایا وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، وہ گائے اس کے لیے ملنا بڑا مشکل تھی. تو انہوں نے گائے بھی ایک یتیم بچے کی تھی جو جنگل میں مل گئی. تو یہاں تک کہ اس گائے کو ذبح کر دیا گیا. اس کا لمبی ایک روایت ہے کہ وہ ذبح کر دیا گیا. اس گائے کے گوشت کو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اب وہ مقتول کے جسم کے ساتھ مس کرو. مقتول کے جسم کے ساتھ مس کیا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا. اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، زمین کی خاطر قتل کیا تھا. یہ جائیداد انما اموالکم اولادکم فتنہ، فرمایا اولاد بھی فتنہ ہے اور مال بھی فتنہ ہے. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، میری بندگی کرو. اور تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ ان کی عادت تھی کہ پہلے سرکار عبد کرار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فتح مانگتے تھے. یا اللہ آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، یا اللہ ہم کو فتح نصرت سے نواز. اللہ فتح نصرت سے نواز دیتا تھا، لیکن جب سرکار آئے تو سرکار کا یہود و نصارہ نے انکار کر دیا. اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کا ذکر کیا، میکائیل کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت و ماروت فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا. جادو کی 7 اقسام کا ذکر بھی اسی پہلے پارے میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخ کا ذکر کیا کہ قرآن مجید کی کون کون بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناسخ ہو جاتی ہیں، بعض منسوخ ہیں. ناسخ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی ہے، منسوخ ہوتی ہے جو پہلے آتی ہے. پہلے حکم کو بعد والی آیت منسوخ یعنی کر دے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے لیکن تلاوت اپنی جگہ پر جاری رہتی ہے. قرآن مجید میں اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں جس کا ذکر علماء کرام نے واضح طور پر کتابوں میں کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا جو سرکار کو فرمایا کرتے تھے رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف رعایت فرماؤ، ہماری طرف توجہ فرماؤ. لیکن اس چیز کو تھوڑا سا مروڑ تروڑ کے کفار کہتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. لیکن مروڑ تروڑ کے مطلب یہ ہوتا ہے رائنا چرواہے کو بھی کہتے ہیں. وہ مروڑ تروڑ کے کہتے ہیں دیکھو جی مسلمانوں کے نبی ہیں اور مسلمان ان کو کہتے ہیں چرواہ، یعنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے میں منع فرما دی. فرمایا یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو جس سے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، بلکہ یوں کہو وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرماؤ، ہماری طرف التفات فرماؤ، ہماری طرف نظر کرم فرماؤ. جس طرح ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ یہود و نصارہ کسی صورت میں تم سے راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. فرمایا یہ کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے. فرمایا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. انہوں نے چند کلمات کو پورا کر دیا. 90 سال کی عمر میں اپنا انہوں نے ختنہ خود کیا. تمام انبیاء کرام نے کے ختنے کیے گئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ نہ بریدہ پیدا ہوئی ہے، آپ کی خوشبو لگی ہوئی تھی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا 90 سال کی ختنہ کیا، انہوں نے خود کیا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے 13 سال کا آپ کا ختنہ کیا گیا. اس کا ذکر کیا کہ ہم نے چند کلمات سے آزمایا، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. وہ چند کلمات اس کی لمبی تفصیل ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد خانہ کعبہ کا ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اسماعیل ذبیح اللہ دونوں نے مصری مزدور بن کر
خانہ کعبہ تعمیر کیا. خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے بھی آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ بہترین رنگ ہے, تم اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اختتام پر پہلے پارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر حال میں تمہیں کافی ہے, اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. یہی وہ ہے مقطع فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم جو حضرت عثمان غنی ذی النورین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے, اور حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کر رہے تھے, لیکن انہیں دیواریں پھلانگی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا, اور آپ کے خون کے قطرے فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم اس آیہ مقدسہ پر گرے. یہ آیہ مقدسہ بھی پہلے پارے کی آخری رکوع میں ہے. اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا ذکر کیا. فرمایا قبلہ 16 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. انبیاء کرام بھی حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء کرام بھی جو ہے وہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ نے تانا دیا کہ آپ دین تو نیا لائے ہو, ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ برداشت نہ ہو سکا. نماز ظہر کا وقت تھا, آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قبلتین, اللہ سب کو وہاں مسجد قبلتین کی حاضری نصیب فرمائے. ظہر کی نماز تھی. ظہر کی نماز کے دوران سرکار کبھی نیچے دیکھتے ہیں کبھی اوپر دیکھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب میں آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا دیکھ رہا ہوں. اے میرے پیارے حبیب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے. آئے میرے پیارے حبیب ابھی سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیجئے. اللہ کے پیارے حبیب نے عین نماز کے دوران اپنا رخ آپ نے بیت المقدس کی طرف کیا ہوا تھا, عین نماز کے دوران آپ نے اپنا رخ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. اس کے بعد ہمارا قبلہ یہ ہوگا. آپ نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اس کے اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فرمایا تم, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, فرمایا تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک طریقے سے نہیں مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. جان لے کر پھلوں کی کمی سے آزماتا ہے, خوف سے آزماتا ہے, بھوک سے آزماتا ہے. یہ ساری آزمائشیں ہیں. جو روزہ بھی ہم رکھتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, اور جو اس آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے, اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بھی دوسرے پارے میں ہے. ہم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر بھی دوسرے پارے میں کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر اسی میں کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں, اور محبت بھی کریں. اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ نبیوں کا شان یہ ہے کہ وہ رزق حلال کماتے ہیں, رزق حلال کھاتے ہیں. اے مومنو تم بھی رزق حلال کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں سے منع فرمایا. فرمایا یہ 4 چیزیں حرام ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. فرمایا یہ 4 چیزیں حرام ہیں, ان کے کھانے سے بچو. اس کی لمبی تفسیر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے کون کون سے نصاب ہیں, کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جی ہم روزے رکھنا اس کی فرضیت بھی دوسرے پارے میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی پوری تفصیل بتائی ہے, فدیے کی تفصیل بتائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حرمت کے بارے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, پہلے عورتوں کے پاس رات کو جانا منع تھا, پھر وہ حلال قرار دیا گیا. ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اس کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا رمضان میں یہ چیز مباشرت حلال ہے. رات کے وقت روزے کی صورت میں نہ تم کھا پی سکتے ہو, نہ مباشرت کر سکتے ہو, نہ اور جو چیزیں, نہ کھانا پینا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 سوالات کا ذکر کیا. 8 سوالات جو صحابہ کرام نے کیے تھے وہ سورہ بقرہ میں ہے. کل 14 سوالات ہیں. 8 سوالات کے ذکر سورہ بقرہ میں ہے, اور
8 باقی 6 سوالات کا ذکر باقی آگے سورۃ الانفال میں آتا ہے، اس طرح 16 پارے میں آتا ہے، 15 پیارے میں آتا ہے یسألونک عن الروح، یہ سارے. لیکن اس میں پہلے سوال کا ذکر جو ہے حج کے بارے میں ہوتا ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ چاند کیوں نکلتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کا کیا مقصد ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا مقصد بتا دیا. فرمایا کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ حج کے دن ہیں، یہ روزے کے دن ہیں، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں مہینہ ہے. چاند سے ہمیں مہینوں کا پتہ چلتا ہے. جیسے اب بھی ہم چاند نکلا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ رمضان کا چاند ہے. حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پوری تفصیل بیان کی. پھر جہاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی دوسرے پارے میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرمایا شیطان کے راستے پر مت چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک سوال، بہت سارے، یہ پہلا سوال تھا، اس کے بعد دوسرے سوال کا ذکر کیا. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. تم شراب کے بارے میں پتہ کرتے ہو، جوئے کے بارے میں پتہ کرتے ہو. تم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ حیض کے بارے میں پتہ کرتے ہو، طلاق کے بارے میں پتہ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قتال کے بارے میں پتہ کرتے ہو. ساری تفصیل بتائے گی کہ کن کن مہینوں میں قتال ناجائز ہے، حرام ہے. حرمت والے مہینوں کا ذکر کیے گا. حرمت والے مہینے 4 ہیں. رجب کا مہینہ حرمت والا ہے. اسی طرح زکات کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے. ان 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. اس کے بعد طلاق کے تمام مسائل بتائے. الطلاق مرتان فامساک بمعروف. 3 طلاقوں کا ذکر ہے، 2 طلاقوں کا ذکر ہے. فرمایا 3 طلاقیں یہ طلاقیں مغلظہ ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچوں کو کتنے دودھ پلانے چاہیے. فرمایا 2.5 سال. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. فرمایا بچوں کو حولین کاملین، فرمایا 2 سال تک بچوں کو دودھ پلا. اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بیوی کا خاوند فوت ہو جائے اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ 1 سال تک عدت گزارے. بعد میں ایک اور، اس کے بعد دوسری آیا مقصہ آ گئی. فرمایا وہ عورت 1 سال نہیں بلکہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. فرمایا وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارے. یعنی 1 سال کی عدت 4 مہینے 10 دن کی جو ہے مقصہ آئی، اس سے وہ عدت منسوخ ہو گئی. کیا مطلب؟ پہلی آیت قرآن مجید پڑھی جائے گی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. ابھی دوسرے پارے کے اختتام پر میں شارٹ کر رہا ہوں، مزید اور شارٹ کرتا ہوں تاکہ اگر اس کے بعد طالوت کا ذکر ہے، جالوت کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شادی کا ذکر ہے. اس کے بعد تیسرا پارہ ہو جائے. تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس کے بعد آیت الکرسی ہے. یہ 3 آیتیں مقدسہ وہ ہے آیت الکرسی کی. 3 آیتیں مقدسہ یہ ہیں. 5 آیتیں پہلے پاری کی پہلی آیتیں ہیں، اور 2 آیتیں آیت الکرسی آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری آمن الرسول بما انزل. یہ 10 آیتیں ہیں. 10 آیتیں یہ سورہ بقرہ کا یہ پورا خلاصہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جو نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی تیسرے پارے میں آ رہا ہے کہ 100 سال کے بعد وہ دوبارہ انہیں زندہ کیے گئے. پھر اٹھے تو فرمایا کال لبثت یوما او بعض یوم. فرمایا 1 دن ٹھہروں یا 1 دن سے کم ٹھہرا ہوں. اس پرندے کا ذکر کیا کہ 4 پرندوں کو ذبح کیا گیا، ان کا قیمہ بنایا گیا اور ان کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے کو بلایا تو سارے کے سارے وہ پرندے اڑتے ہوئے آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں اس چیز پر قادر ہوں، اگر قیمہ بھی بنا دیا جائے میں پھر بھی چیز کو زندہ کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ مثل ينفق فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دگنا چگنا بہت زیادہ دیتا ہے. تو بلکہ رمضان شریف میں 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشر کا ذکر کیا. فرمایا جو زمین میں گندم بوتے ہو، جو چیز بوتے ہو، اس سے عشر ادا کیا کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سود حرام ہے. یا ایھا الذین لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. سود کی حرمت کا ذکر فرمایا گیا. فرمایا میری راہ میں خرچ کرو. فرمایا ان دو صدقات فنعما وان تخفوا وتؤتوا الفقراء. فرمایا خفیہ خرچ کرو یا اعلانیہ خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اب اختتام پر جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جب بھی کوئی کام کیا کرو، زمین لیا کرو، مکان لیا
لیا کرو, کوئی کاروبار کر لیا کرو, چاہے دو بھائی کیوں نہ ہو, فرمایا معاہدہ کر لیا کرو, لکھ لیا کرو, یا تدایان تو بدین لاجل مسمن فاکتبوا, فرمایا دو گواہ بنا لیا کرو, دو مرد گواہ بنا لیا کرو, یا ایک مرد دو عورتیں گواہ بنا لیا کرو. اس کے بعد اختتام کی طرف جا رہے ہیں, آخری رکوع, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کا ہے, حقیقی مالک اللہ ہے. ہمارے تو ویسے نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر. ایمان کے بارے میں فرمایا رسولوں پر ایمان, اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, سب کا کتابوں پر ایمان, سب پر الحمدللہ. ایمان کے بارے میں فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب دی ہے تم یہ دعا کیا کرو, یا اللہ ہم پر تو رحم فرما دے, یا اللہ تو ہم پر کرم فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, یا الہ العالمین کافروں پر فانصرنا علی القوم الکافرین, ہم سب کو کافروں پر فتح و نصرت سے نواز دے. فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو گیا. جو کچھ میں نے بیان کیا غلطی کوتاہی ہوگی, ایسا لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے جو میرے رب کو ناپسند ہے, تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی